الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، مشہور کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے تو پھر اسے کون چکھے. دنیا میں آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور شاید سائنس بھی ایسی تمام تر کامیابیوں کے باوجود اٹھنے والے سوالوں کے جوابات دینے سے قاصر رہتی ہے. انسان سجدہ شکر کیوں نہ ادا کرے اور وہ بے ساختہ انسان کے منہ سے کیوں نہ نکلے کہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے. پیارے دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ انڈونیشیا میں پیش آیا، جہاں شدید زلزلے کے دوران مسجد میں نمازی نماز ادا کر رہے تھے، اور ان نمازیوں کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن پچھلے دنوں پیارے دوستو، افغانستان میں بھی خوب تیز ترین زلزلہ آیا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق شدید زلزلے میں 1000 سے زیادہ لوگوں کے مرنے اور 1500 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر بتائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومین کے لوگوں کی مرحمت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور زخمی لوگوں کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے. پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے انڈونیشیا میں آئے زلزلے کے معجزے کے بارے میں. اس معجزے کی پوری تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پیارے دوستو، گزشتہ دنوں انڈونیشیا کے جزیرے میں شدید زلزلہ آیا تھا، جس نے انڈونیشیا کے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی تیزی 6.9 ریکارڈ کی گئی. مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے، جبکہ مسجد میں نمازی اس وقت نماز جمعہ ادا کرنے میں مصروف تھے. پہلے تو نمازی اس جگہ پر قائم رہے اور نماز جاری رکھی، لیکن جو ہی جھٹکے تیزی اختیار کرنے لگے اور تیز ہونے لگے تو نمازیوں کی دوڑیں لگ گئی، مسجد کی چھت اڑ گئی، اور اسی سب کے دوران امام مسجد اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے، اور ان کے ساتھ 2 اور نمازی بھی اپنی جگہ پر موجود رہے، یعنی کہ نماز قائم کر کے کھڑے رہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا. جبکہ مسجد کی چھت گرنے سے اب مسجد کی دیوار بھی گر رہی تھی، اور ان مناظر کو دیکھ کر بے ساختہ انسان کے منہ سے یہی نکلتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے محفوظ رکھتا ہے. پیارے دوستو، دنیا بھر میں یہ ویڈیو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی، اور لوگوں کی طرف سے اس ویڈیو کو دیکھ کر امام مسجد اور نمازیوں کی ہمت اور ایمان کو جہاں سلام پیش کیا گیا، وہیں لوگ سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی تازہ کر رہے ہیں. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کو تازہ کر دینے والے مناظر ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ضرور سبحان اللہ ضرور لکھیے گا. پیارے دوستو، ایک اسی طرح کا واقعہ ترکی میں بھی پیش آیا، جہاں امدادی رضاکاروں نے زلزلے کے ملبے تلے دبی ہوئی ایک ایسی بچی کو نکالا جس کی عمر صرف 3 سال تھی. معصوم بچی کو زلزلے کے بعد ملبے کے نیچے سے ریسکیو کیا گیا. ترکی میں آنے والی زلزلے کے باعث 100 سے زیادہ اموات ہو چکی تھی، جبکہ 1000 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہو چکے تھے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک کم سن بچے کو نکالنے والے ترکی کے فائٹر نے بتایا ہے کہ جب میں نے بچے کو ملبے کے اندر پھنسا ہوا دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن بچی اس وقت دراصل سو رہی تھی. اس نے کہا کہ میں نے اسی باعث فوری طور پر اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ ڈیڈ باڈی کا بیگ لے کر آئے. جیسے ہی بچی کو ملبے سے نکالا جائے تو اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا جائے. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے رومال سے اس بچی کا چہرہ صاف کیا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا اور اپنی بند آنکھیں کھول دی. اب میں حیران ہو گیا، اور وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی ایسا معجزہ نہیں دیکھا تھا.
اس کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت قدرت کا معجزہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے یا اپنے آنسوؤں کو روکے۔ پیارے دوستو، ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق ازمیر میں ایک معجزہ اس وقت پیش آیا جب ملبے کے ڈھیر سے 4 سال کی بچی کو زندہ نکالا گیا۔ ابلاغ کے مطابق ملبے سے 91 گھنٹے بعد ایک ایسی بچی کو زندہ نکال لیا گیا جس کی عمر 4 سال تھی اور اس کو فوری طور پر محکمہ صحت کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جس وقت ریسکیو کیا جا رہا تھا اس وقت ہم عجیب کیفیت میں مبتلا تھے، کیونکہ بیک وقت خوش بھی تھے اور ان کے آنسو بھی جاری تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس معجزے کا نام عائدہ ہے۔ رجب طیب اردوغان نے اس بچی کی تصاویر اپنے ٹویٹر سے شیئر کی اور ساتھ میں لکھا کہ اللہ رب العالمین نے 91 گھنٹوں کے بعد تمہاری ان مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں خوشی عطا کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نعمت پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سدا سلامت رہو۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین اپنے معجزات انسان کو دکھاتا رہتا ہے اور اسے بتاتا رہتا ہے کہ بے شک وہ قادر اور حکمت والا ہے، جسے چاہے وہ زندگی عطا کرے، جسے چاہے وہ موت عطا کرے اور جسے چاہے وہ عذاب سے محفوظ رکھے۔ پرانے زمانے میں زلزلے کے متعلق طرح طرح کی روایات اور کہانیاں مشہور تھی، جیسا کہ بچپن میں ہم نے اکثر یہ سن رکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بیل نے زمین کو اپنے سینگ پر اٹھا رکھا ہے۔ جب وہ سینگ ہلاتا ہے تو دراصل اس وقت زلزلہ آتا ہے، جبکہ پرانی دیو مالائی کہانیوں میں لکھا جاتا ہے کہ سمندر کا دیوتا جب اپنی پرچی زمین کو چبھوتا ہے تو اس وقت زلزلہ آتا ہے۔ پرانی یونانی فلاسفوں کا یہ خیال تھا کہ زمین کے اندر کی ساری گیسیں جب باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے۔ ویسے کل تک نیوٹن سمیت مغربی سائنسدان اس نظریے کے قائل تھے کہ زمین کی تہوں میں موجود آتش کی مادہ پھٹنے سے زلزلے آتے ہیں۔ زلزلوں کے متعلق ایک جدید سائنسی نظریہ یہ ہے کہ زیر زمین چٹانیں حرکت کرتی ہیں تو زمین کی سطح ہلنے لگتی ہے۔ زمین کے اندر چٹانیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں اور جب وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں تو ان کے کناروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے، اور جب یہ دباؤ ایک طرف جاتا ہے اور سطح پر پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ یہ تو سائنسی تحقیقات ہے اور سائنس اس وقت کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں واضح طور پر فرما دیا، اور جس کا مفہوم یہ ہے زمین، سورج، چاند، ستارے اور ہر چیز اپنے ایک دائرے کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی یہ گردش کر رہے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے تو ان کو ان کی جگہ سے ہلنے کا حکم دیتا ہے۔ زلزلے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین انسان سے ناراض ہو جائے تو ذرا سی زمین کو جنبش دے کر اسے اپنی قدرت یاد کروا دیتا ہے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس کے ذرا سا جھٹکا دینے پر انسان کو فوری طور پر خدا یاد آ جاتا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نکل کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کو پکارنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ انسان اپنی ساری زندگی اپنے مالک کو یاد رکھے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر زلزلے آئیں گے ہی نہیں۔ بندہ مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہی اس کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ تو دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جن میں اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے، ان کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ لیکن یہ بات صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر مکمل اور پختہ یقین ہے کہ بے شک اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔
آمین ثم آمین۔ ہماری اس دعا کا حصہ بننے کے لیے آپ بھی کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔